ایران کے صدر کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا ہے، اور اس سلسلے میں جو اب تک کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں، تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، وہ کافی تشویشناک بھی ہیں، کیونکہ کافی گھنٹے پہلے یہ حادثہ پیش آیا اور ایران کے صدر اپنے کانوائے کے ساتھ 3 ہیلی کاپٹر پر مشتمل یہ کانوائے تھا VVIP سیکورٹی کے ساتھ، یہ گیا ہے آذربائیجان اور ایران کی سرحد پر، اور وہاں پہ ایک ڈیم کا افتتاح تھا۔ آذربائیجان کے صدر بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے، کافی بڑا پروجیکٹ تھا، کافی امپورٹنٹ اسٹریٹجی کے اعتبار سے، اور اس وزٹ کے بارے میں پہلے سے علم تھا، جس کی وجہ سے ابھی تک بہت ساری ریومرز، بہت ساری خبریں، بہت ساری افواہیں گردش کر رہی ہیں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو اس حادثے کی اب تک کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بتا دوں۔ سب سے پہلے اس ہیلی کاپٹر کے گم شدہ ہونے کی اطلاع غیر ملکی ذرائع ابلاغ نے دی، کیونکہ جب یہ افتتاح سے واپس آ رہے تھے تو 2 ہیلی کاپٹر جو کانوائے میں شامل تھے وہ تو اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے، تبریز آئی تھنک بتایا جا رہا ہے کہ تبریز کی طرف تھے، اور لیکن جو ایک ہیلی کاپٹر جس میں ایران کے صدر موجود تھے اور ایران کے وزیر خارجہ بھی، وہ ہیلی کاپٹر نہیں پہنچ پایا اور وہ راستے میں مسنگ ہو گیا، جس کے بعد پھر غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی طرف سے یہ اطلاعات آنا شروع ہو گئیں، اور سب سے پہلے یہ خبر اسرائیل کے میڈیا نے دی، اور وہاں سے پھر مغربی ذرائع ابلاغ اور ریوٹرز اور دیگر جو ہیں میڈیا چینلز اور میڈیا نیوز ایجنسیز وہ آئی ہیں، اور پھر الجزیرہ نے بھی خبر دی۔ جب یہ خبر اس طریقے سے منظر عام پہ آنا شروع ہوئی تو اس کے بعد پھر ایران کی میڈیا، ایران کی فارس نیوز ایجنسی اور ایرانی حکام نے بھی اس کی تصدیق کی اور یہ کہا کہ ایران کے صدر کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا ہے۔ پھر کئی گھنٹوں تک بلکہ چند گھنٹوں تک کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، اور ریسکیو ٹیمیں ابتدائی طور پر 14 ریسکیو ٹیمیں بھجوائی گئیں۔ پھر جو پاسداران انقلاب کے چیف ہیں انہوں نے جدید ترین آلات سے آراستہ اپنے خصوصی دستے جو ہیں وہ حادثے کے علاقوں میں بھجوائے، اور تقریباً 40 کے قریب جو ریسکیو ٹیمیں ہیں مقامی طور پر انہوں نے اس علاقے کو چھاننا شروع کر دیا، اور اس کے بعد جب زیادہ دیر گزری تو پھر ایرانی سپریم کونسل اور ایران کے روحانی پیشوا ان کی صدارت میں سپریم کونسل کا اجلاس ہوا، اور اجلاس میں ایران کی قوم سے یہ اپیل کی گئی کہ وہ ایران کے صدر کی سلامتی اور دیگر جو لوگ موجود تھے جو حادثے کا شکار ہوئے اس کے لیے سلامتی کے لیے دعا کریں۔ یہ سب کی سب معلومات جب یہ آنا شروع ہوئی تو اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پر اس حادثے کی تصدیق کی گئی آفیشیلی ایرانی حکام کی طرف سے۔ اب تک جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، جو بتایا گیا ہے کہ ہیلی کاپٹر کو ہارڈ لینڈنگ کرنا پڑی، اب تک کی یہ اطلاعات ہیں ہارڈ لینڈنگ، لیکن جو ایرانی حکام ہیں ان کا کافی دیر تک کسی بھی حادثے کا شکار ہیلی کاپٹر کے کسی بھی عملے سے رابطہ نہ ہو سکا، لیکن کچھ دیر پہلے جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں ایرانی حکام کے حوالے سے کہ ہیلی کاپٹر کا جو حادثے کا شکار ہیلی کاپٹر ہے وہ مل گیا ہے، لیکن اس کے بعد اس میں سوار افراد کو تلاش کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ کافی کچھ تھوڑی سی سسپیشس قسم کی رپورٹنگ ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو سیکورٹی پرپس کی وجہ سے بھی ان خبروں کو پوری طریقے سے نہ دیا جا رہا ہو، لیکن جو آخری سٹیٹمنٹ آئی ایرانی سپریم کمانڈر کی طرف سے، روحانی پیشوا کی طرف سے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایران کی قوم جو ہے وہ پریشان نہ ہو۔ اس کا ہو سکتا ہے، اس کی امید ہو کہ ان کے پاس کوئی اطلاع ہو، اور ایران کے صدر کو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی محفوظ مقام پر لے جانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل کانسپریسی بھی ہو سکتی ہے، اور اب تک یہ نہیں پتا کہ اس ہیلی کاپٹر نے ہارڈ لینڈنگ کی یا پھر اس کو کوئی حادثہ پیش آیا یا ادروائز اس کو کسی نے ہٹ نہ کیا ہو، کیونکہ اس بات کا بھی امکان، کیونکہ اسرائیل اور ایران کے درمیان آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ کشیدگی ہے، ایک دوسرے پر حملے ہو چکے ہیں، اور پھر آذربائیجان اور ایران کے بارڈر پہ دونوں رہنماؤں کا ہونا از خود ایک بہت بڑی خبر تھی۔ بہرحال اس وقت کی اب تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں، اور ایران کے صدر ابراہیم رئیسی جو ہیں وہ کافی جاندار بیک گراؤنڈ کے مالک ہیں، اور وہ پروسیکیوٹر جنرل بھی رہ چکے ہیں اور اہم عہدوں پر بھی فائز رہ چکے ہیں، اور جب انقلاب ایران آیا تھا اور رضا شاہ پہلوی کے خلاف مزاحمت کاروں میں وہ سر فہرست تھے، اور ان کے بارے میں جو اب تک ان کے اپنے بارے میں بتایا گیا ہے کہ
وہ صرف 5 سال کے تھے جب ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وفات ہو گئی تھی۔ تو بہرحال یہ اس وقت تک کی اطلاع ہے ایرانی حکام کے حوالے سے، ایرانی صدر کو ہیلی کاپٹر کو جو حادثہ پیش آیا ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا کرغزستان کے بارے میں بھی، ہمارے پاکستانی طلبہ و طالبات اس وقت ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں، اور لیکن صورتحال پہلے سے بہتر ہے، لیکن تشویشناک ضرور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت کم طلبہ و طالبات ابھی تک وہاں سے ریسکیو ہو سکے ہیں، وہاں سے آ چکے ہیں، پاکستان پہنچ رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ انہوں نے ڈال دیا تھا جناب اسحاق ڈار صاحب نے سوشل میڈیا پہ، کہ یہ سوشل میڈیا کا کیا دھرا ہے، لیکن وہاں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ اطلاعات ایسی نہیں ہیں کہ صرف سوشل میڈیا پہ ڈال کے اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے اور جان نہیں چھڑوا سکتے۔ اور کرغز حکومت نے بھی اس کو سوشل میڈیا کا نام دینے کی کوشش کی بقول اسحاق ڈار صاحب کے۔ اب اس میں کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں اس کے بارے میں ضرور احاطہ کروں گا کہ فیڈرل گورنمنٹ تو کچھ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، لیکن جو وہاں پہ طلبہ و طالبات موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ابھی تک فری سروس نہیں دی جا رہی، اور ہمیں اس بات کی نہیں کہا جا رہا کہ جی آپ کے پاس آپ ٹکٹ خریدیں، کون سا خریدیں، کس جہاز کا خریدیں، یہ بھی ایک مہمہ ہے۔ تو ابھی ہمیں کوئی فری سروس نہیں دی گئی سفارت خانے کی طرف سے، کرغزستان میں پاکستان کا جو سفارت خانہ ہے، اس لیے وہ بھی ایک الگ سے تنازع چل رہا ہے۔ جبکہ جو لیٹسٹ ویڈیوز آئی ہیں اس میں ابھی بھی کچھ شرپسند ہیں جو کہ ہاسٹلوں کے باہر، رہائشی عمارتوں کے بعد جہاں پہ طلبہ و طالبات مقیم ہیں، وہاں کے باہر جو ہیں وہ پھر رہے ہیں، غنڈہ عناصر جن کو کہنا چاہیے، شرپسند عناصر، وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ وہاں کی لوکل کمیونٹی جو ہے وہ بھی اب آ چکی ہے حرکت میں، وہ پاکستانی طلبہ و طالبات کو نہ صرف لک آفٹر کر رہی ہے بلکہ ان کو کھانے پینے کی اشیاء بھی پہنچا رہی ہے، اور اخوت بھائی چارے کے میسیجز بھی دیے جا رہے ہیں، معذرت بھی کی جا رہی ہے، اور ان کو تسلی بھی دی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک اچھی اور خوش اطلاع ہے۔ جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا ہے، انہوں نے کہا ہے جی خیبر پختونخوا کے تعلق رکھنے والے جتنے بھی طلبہ و طالبات کرغزستان میں موجود ہیں، وہ اور جو ورکرز ہیں جو ادروائز گئے ہوئے ہیں، وہ جو بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، تو ان کے لیے فری ایئر سروس شروع کر دی گئی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے، اور کسی بھی اسٹوڈنٹ کو ٹکٹ خریدنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ خیبر پختونخوا حکومت یہ خود اپنا تمام اخراجات خود برداشت کرے گی، اور تمام طلبہ و طالبات جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے ان کو وہاں سے نکالے گی، اور یہ سروس خیبر پختونخوا کی حکومت، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت دے رہی ہے۔ دوسری جانب ایک اور اطلاع جو کہ آئی ہے وہ ہے جی آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور سردار تنویر الیاس صاحب پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے، اور اس کے بعد وہ وزیر اعظم اور صدر بننے کی دوڑ میں شامل تھے، لیکن عمران خان صاحب نے وزیر اعظم کے لیے نامینیٹ کیا تھا قیوم نیازی صاحب کو، اور اس کے بعد جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی، رجیم چینج ہوا، تو رجیم چینج کے اثرات جو ہیں وہ گلگت بلتستان اور کشمیر تک بھی پہنچے۔ پھر کشمیر حکومت کا بھی اسی طریقے سے تختہ الٹ دیا گیا، عدم اعتماد، اور ایک فارورڈ بلاک بنا تھا، اور اس فارورڈ بلاک کے جو سربراہ تھے جی وہ سردار تنویر الیاس صاحب تھے، اور پھر سردار تنویر الیاس صاحب وزیر اعظم بن گئے، اور پھر ان کے خلاف بھی وہ پھر ڈسکوالیفائی ہو گئے، اور توہین عدالت آئی تھنک ہوئی تھی، توہین عدالت کے جرم میں ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، اور وہ بھی وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ان کو بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ اور پھر کچھ عرصہ پہلے اپنے ہی جو ان کا مشہور و معروف پلازا ہے، شاپنگ مال ہے اسلام آباد میں، وہاں ان کے بیٹے نے اور دیگر ان کے والد صاحب نے، آئی تھنک ان کے والد صاحب نے ایک مقدمہ درج کروایا تھا اور توڑ پھوڑ کا، اور آج سردار تنویر الیاس صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو یہ ہے سچویشن اور یہ صورتحال